مائیکل جیکسن بہت بڑا ڈانسر تھا، اتنا پیسہ کمایا کہ بینک والے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گئے کہ اب بینک میں تمہارا پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا پیسہ کمایا۔ لیکن اس نے کہا میں ڈانس کر کے فلمی دنیا میں شہرت سے سکون نہیں پا سکا، مجھ کو سکون 3 چیزوں میں ملا۔ اسلام لایا، اسلام سے سکون ملا، مسجد آیا، مسجد سے سکون ملا، نماز پڑھی خدا کے لیے، سجدہ کیا، مجھے جتنا سکون سجدے میں، مسجد میں، اسلام سے ملا، زندگی بھر دولت اور شہرت سے سکون نہیں ملا۔ اس کی زندہ مثال ہے آپ کی جیب میں اسکرین ٹچ موبائل ہے، آپ موبائل کو صرف 5 منٹ چلائیے، صرف 5 منٹ، آپ کی آدھے گھنٹے کی نیند حرام ہو جائے گی، آپ کو آدھا گھنٹہ تک نیند نہیں آئے گی۔ آپ 1 گھنٹہ چلائیے، 2 گھنٹے کی نیند حرام، اور آپ وضو کر کے سیدھا مسجد آ جائیے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ چل رہا ہے، آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے، آپ نے غور کیا یہ جھٹکے پر جھٹکا کیوں آ رہا ہے؟ آپ دوپہر میں کبھی سوتے تھے؟ نہیں سوتے تھے، کام کرتے تھے، رات میں آپ سوتے تھے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ مسجد آئے اور مسجد میں آپ کو 5 منٹ بھی نہیں ہوا آئے ہوئے، صرف آپ وضو کر کے آئے ہیں، بیٹھے ہیں 5 منٹ اور آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کانٹے پر نیند نہیں آتی۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو روح پریشان ہوتی ہے، دل کو سکون نہیں ملتا، اس لیے آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ جب آدمی خدا کے گھر میں آتا ہے، رحمت ملتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، وہ جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا، دل کو سکون مل رہا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ انشاءاللہ سیدھے جمعہ میں، سیدھے رمضان میں آئیں گے، آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اس پیغام کو سن لیجئے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اس کو یاد کر کے لے جائیے گا، آپ کی روزی کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، روزی کا مسئلہ آپ کا کیسے حل ہوگا؟ اس پیغام میں اس کا جواب آ رہا ہے کہ آپ کی روزی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مہنگائی ہے، غریبی ہے، لاک ڈاؤن کے بعد کمر ٹوٹ گئی ہے، ہاہاکار ہے، مہاماری ہے، آپ اس سے کیسے نجات پائیں گے؟ دل سے سن لیجئے، دل سے قبول کر لیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، آپ کی روزی کا مسئلہ زندگی بھر کے لیے حل ہو جائے گا۔ دنیا بھاڑ میں جائے، اللہ آپ کو مصیبت سے نکال لے گا انشاءاللہ۔ حلال کم حرام زیادہ کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ آپ دل سے بھی تیار ہیں، دماغ سے بھی بیدار ہیں۔ اللہ آپ کی اس بیداری کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے گاؤں میں مہنگائی کیوں ہے؟ اس کی وجہ حدیث میں لکھی جاتی ہے، جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے، حج نہیں کرو گے، اللہ نے تمہیں مال دیا، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، حق ادا نہیں کر رہے ہو، حج نہیں کر رہے ہو، حقدار کو حق سے محروم کرو گے تو مہنگائی روز بروز بڑھے گی۔ کوئی سرکار آئے اور جائے، مہنگائی پر قابو پا نہیں سکتی۔ حقدار کا حق مارو گے، مہنگائی آئے گی۔ مال حاصل ہوا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، نہ زکوٰۃ دیا نہ حج کیا، آج کیا بنا لیا ہے دماغ میں؟ پہلے بیٹی کی شادی، پہلے بیٹے کی نوکری، پہلے مکان دکان، اس کے بعد جب بوڑھے اور ریٹائر ہو جائیں گے
اس کے بعد حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ آج کیا ہوا، 60 سال کے بوڑھے ہو گئے، وہیں سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا، ایسے بوڑھے کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایسے بوڑھے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا، آج موقع ڈھونڈ رہے ہو لیکن حج کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ مہنگائی کیوں ہے؟ حقدار کو ہم محروم کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ، ہمارے گھر میں پریشانی کیا ہے؟ سمجھدار آدمی کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سوال کیا جا رہا آپ سے کہ سمجھدار آدمی کون ہے، ہوشیار آدمی کون ہے، عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو خرچہ کم کرتا ہے اور جمع زیادہ کرتا ہے، حساب سے خرچ کرتا ہے، حلال کماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عقل مند آدمی نہیں۔ حساب سے خرچ کر رہا ہے، تھوڑا پیسہ تھوڑا خرچ کر رہا ہے، زیادہ پیسہ زیادہ خرچ کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عقل مند آدمی نہیں۔ جانتے ہیں خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے؟ ہم روز نافرمانی کرتے، کسی آدمی کی عمر 60 سال ہے، جانتے ہیں 60 سال کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 21,000 دن۔ اب غور کیجئے، کسی کی عمر 60 سال ہے، اگر اس نے ہر دن صرف ایک گناہ کیا ہے تو کتنے گناہ ہو گئے؟ 21,000 گناہ ہو گئے۔ ان سب کے باوجود بھی ہمارا خدا ہماری روزی چھینتا نہیں ہے، ہماری صحت چھینتا نہیں ہے، ہم کو پکڑتا نہیں ہے، ہمارے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ مسئلہ کیسے حل ہوگا روزی کا، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کان کھول کر کے سنیے گا۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیے، آپ کی روزی بڑھے گی، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، مسئلہ آپ کا حل ہوگا، مصیبت سے اللہ نکالے گا۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیے، پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ، نظر کی حفاظت کیجیے، الٹا سیدھا مت دیکھیے، آپ کی روزی گھٹے گی، برکت اٹھ جائے گی، کماتے کماتے تھک جائیں گے، پیسہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ نگاہ کی حفاظت کیجیے، پیسہ نظر آئے گا، کم پیسے میں ساری ضرورت پوری ہو جائے گی، پیسہ بچ ہی جائے گا۔ نظر کی حفاظت کیجیے۔ تیسری چیز جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، روزی کیسے بڑھتی ہے، دل کی حفاظت کیجیے، اس میں کوئی غلط خیال نہ آئے، کسی سے بدلہ لینے کا ارادہ نہ ہو، اپنے بھائی کو برباد کرنے کا خیال نہ ہو، دل کی حفاظت کیجئے، اللہ چھپڑ پھاڑ آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے، اب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھاگنے کی کوشش مت کیجئے، صرف 2-3 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے، بیٹھ کر کے اتنا کام کیجئے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھیے، لیلاف قریش اس کو 7 مرتبہ پڑھیے، اول آخر درود شریف روزانہ کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیے، اللہ آپ کو مصیبت سے نکالے گا، آپ کی روزی میں روز بروز اضافہ ہوگا، صحت بھی بڑھے گی، عمر بھی بڑھے گی، دنیا پریشان حال ہوگی، آپ کو اللہ پریشانی سے نکال دے گا۔ آخری وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، روزی بڑھانا چاہ رہے ہیں، 1 منٹ میں روزی بڑھے گی، پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں، 1 منٹ میں آپ پیسہ کما لیں گے۔ صبح کو اٹھ کر کے مسجد میں آئیے، یا لطیفو 180 مرتبہ پڑھیے، اول آخر درود شریف، آپ کل سے ہی تجربہ کر لیجئے، آپ کو اگلے سال اللہ تعالیٰ پچھلے سال سے بہتر روزی دے گا۔ آپ پچھلے سال غریب تھے، اللہ تعالیٰ اگلے سال آپ کو غنی بنا دے گا انشاءاللہ۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سمندر کے پانی کو مٹھی میں آپ لیجئے تو وہ پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اس کو منہ میں لے کر کے نگلنے کی کوشش کیجئے، وہ حلق کے نیچے نہیں آتا، اتنا نمکین پانی ہوتا، اتنا کھارا پانی ہوتا۔ سمندر کا پانی، آپ بمبئی گئے ہوں گے، حاجی علی آپ دیکھنے کے لیے گئے ہوں گے، وہاں کا پانی آپ ہاتھ میں لیا ہوگا، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ منہ میں لے کر کے اس کو نگلنے کی کوشش کیجئے، نگلا نہیں جاتا، اتنا نمکین پانی ہوتا۔ لیکن خدا کی مہربانی دیکھیے، اسی پانی کو بادل اٹھا رہا ہے، اسی پانی کو بادل نے اٹھایا اور جیسے ہی آسمان کی بلندی پر لے کر کے آیا، اسی کھارا اور نمکین پانی کو جو پیا نہیں جا رہا تھا، حلق کے نیچے اتر نہیں رہا تھا، وہ زمین پر اترنے سے پہلے اللہ کی قدرت سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس خدا کو نہیں بھولیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، نگاہ کی حفاظت کریں گے، دل کی حفاظت کریں گے، میں گارنٹی لیتا ہوں کل سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں اضافہ فرمائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اپنے بچے کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ پالتا ہے بیج قومی کی تاریکی میں، کون کون دریاؤں کی موجوں
سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے سکھلائی کس نے موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، تاریخ آب رواں کے اندر مچھلی بنائے تو نے، آب رواں کے اندر آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، تعریف اس خدا کی۔ چوتھا پیغام، اس کے بعد عورتوں تک پہنچ رہا ہوں، جلسہ ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے سن لیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی عطا فرمایا، اسلام عطا کیا، انسان بنایا، اس کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جلدی سے نکل جائے گا، تیزی کے ساتھ یہ پیغام نکلے گا اور آپ کے گھر کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ جانور تین طرح کے ہوتے، ایک جانور ہے جو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچاتا ہے، نقصان ہی کرتا ہے، جیسے سانپ، جیسے بچھو، ہمیشہ نقصان کرتا ہے۔ دوسرا جانور ہے ہمیشہ فائدہ ہی پہنچاتا ہے، جیسے بکری ہے، جیسے مرغی ہے، مرغی سے آپ کو انڈا مل جاتا ہے، بکری سے آپ کو دودھ مل جاتا ہے، فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ ایک تیسرا جانور ہے وحشی، جو آپ کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے، نہ نفع ہوتا اس سے نہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ انسان نہیں رہنا چاہتے ہیں، جانور ہی بننا چاہتے ہیں، وہ جانور بنیے جو نفع بھی نہ پہنچائے نقصان بھی نہ پہنچائے۔ دیکھیے انسان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، انسان کون ہے؟ جو بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، جتنا نقصان ہوا اتنا ہی بدلہ لیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، انسان اس کا نام۔ جو سکھ نہ پہنچائے اور دکھ پہنچائے وہ انسان نہیں، جو تعریف نہ کرے توہین کرے وہ انسان نہیں، جو برا کرے بھلا نہ کرے وہ انسان نہیں۔ اور یاد رکھیے، کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے وہ، کتنا ہی بڑا نمازی ہو جائے وہ، کتنا ہی بڑا حاجی ہو جائے وہ، اگر بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ نکلے گا۔ دو بھائی ہیں، اس بھائی کا دروازہ الگ، اس بھائی کا دروازہ الگ، اس کا چولہا الگ، اس کا چولہا الگ۔ سال ہا سال گزر گئے، یہ اس کو سلام نہیں کرتا اور وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے، یہ بھی جنتی نہیں وہ بھی جنتی نہیں۔ کیوں؟ وہ غلطی پر ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کی غلطی یہ ہے کہ اس کا سینہ کینے سے خالی نہیں ہے۔ غصہ ہوتا تو 3 دن کے لیے ہوتا، 3 دن سے زیادہ نفرت ہے، یہ غصہ نہیں ہے بلکہ کینہ ہے۔ کینہ رکھنے والے دل کو جنت میں جگہ نہیں ملتی، جہنم میں جگہ ملتی۔